انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی تھی کہ مجھے انیل کپور صاحب نے کال کی تھی ایک فلم کے لیے اس سے پہلے. دس از دیٹ ٹائم جب پاکستانی ایکٹرز بالی ووڈ میں کام کرتے جی تو انہوں نے کال کی تھی. وہ ایک کاسٹنگ ایجنٹ تھے, مکیش چھابڑا نام تھا, ان کے تھرو کال کی تھی. تو وہ مکیش چھابڑا صاحب ایکچولی بہت ناراض بھی ہو گئے تھے مجھ سے اس کے بعد, کیونکہ آپ نے انکار کر دیا تھا. جی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیونکہ پہلے انہوں نے مجھے ایک آفر کی تھی فلم, تو اس میں مین انٹیگنسٹ تھا, وہ مین اسٹریم فلم ہے, بہت بڑا نام ہے فلم کا, میں نہیں لینا چاہتا بیکاز جو کام آپ نے نہیں کیا اس کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت. تو میں نے اگر لے بھی لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے ویسے. نہیں کوئی فائدہ نہیں, اب جو نہیں ہے وہی بات. سو میں نے اس کو کہا کہ نہیں بٹ میں انٹیگنسٹ کیسے کر پاؤں گا, مجھے نہیں سمجھ آتا, مجھے نہیں لگتا میں کر پاؤں گا. مجھے لگتا ہے انٹیگنسٹ بننے کے لیے بہت زیادہ آپ کو اچھی ایکٹنگ آنی چاہیے. And was that the reason that you also the fact that مجھے لگا تھا کہ بہت ٹپیکل ہو جاتا کہ آپ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے انڈیا میں جا کے انٹیگنسٹ کا کام کرو, یو نو. تو میں نے کہا کہ جسٹ دیٹ کامنٹری آن دا پولیٹیکل سچویشن دیٹ وی ہیڈ بٹوین دا کنٹریز واز بیڈ. اگر میں انڈیا میں جا کے کام ہی کرتا تو میں کوئی پیار محبت کا کام کرتا, یو نو. تو ایٹ لیسٹ یہ لگتا کہ یار آئی واز اے ایجنٹ آف what I mean by that is I was a agent of peace. ہاں تو نہیں, بٹ ان دو کے بیچ میں یہ ورڈ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے نا. ایمبیسڈر آف پیس, آئی واز این ایمبیسڈر آف پیس. بٹ وہ اگر میں انٹیگنسٹ بن کے جاتا تو نہیں ہوتا. تو وہ پہلے میں نے ان کو منع کیا تھا, یہ مکیش چھابڑا جی کو, تو وہ بڑے اپسیٹ ہوئے تھے اس پہ. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں تم کیوں کرو, تم ایک ینگ لڑکے ہو اینڈ یو شوڈ ڈو اٹ. پھر اس کے بعد پھر دوسری دفعہ کال آئی تھی اس کے لیے, یہ انیل صاحب کی پروڈکشن, انیل کپور صاحب کی, اور میں بہت بڑا فین ہوں انیل کپور صاحب کا. تو وہ میں نے ان کو منع کیا تھا. تو مجھے لگا تھا وہ والی بھی نہیں آپ بتائیں گے. نہیں وہ بھی نہیں بتاؤں گا. وہ اس میں یہ تھا کہ وہ تھوڑی سی بولڈ کیریکٹر تھا وہ تھوڑا سا. اور مجھے ایز سچ آنیسٹلی اگر ایز این ایکٹر آپ مجھ سے پوچھیں تو جب میں بولڈ کہتا ہوں تو اگر اسکرپٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر وہ لاجیکلی سپورٹ ہوتا ہے اس میں کہ یہ آپ کو دکھانا ہے بیکاز یہ آپ ایک ایول آف دا سوسائٹی دکھا رہے ہو یا کوئی ایسی بات ہے, تو پھر ایز این ایکٹر آپ کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہونی چاہیے وہ کرنے کے لیے. بٹ اس وقت اس اسکرپٹ میں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شاید انٹرٹینمنٹ ویلیو کے لیے چیزیں لکھی گئی ہیں, تو وہ میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اور وہ میں نے ان سے کہا تھا کہ یو نو آئی ایم سوری, آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ نے ریچ آؤٹ کیا, لیکن میں نہیں کر پاؤں گا. تو ایک دن مجھے بھی یاد ہے, میں ابھی بھی شجاعت خیابانہ شجاعت پہ چلا رہا تھا اور ایک 91 سے نمبر سے کال آئی. میں نے اٹھایا, ہلو از دس شریعہ, یس دس از انیل, یو نو دی ایکٹر. میں کہا آئی جھکاس, میرا دل چاہ رہا تھا میں کہوں آئی جھکاس, لیکن میں نے کہا نہیں. میرے لیے اتنا فین مومنٹ ہوا آل آف اے سڈن بیکاز یو نو آپ نے ابھی تک ان کو اسکرین پہ دیکھا ہوتا ہے, اینڈ آئی ہیڈ نیور سین ہم, مطلب میں نے کبھی ان سے بات نہیں کی تھی. بعد میں مجھے بہت سال بعد وہ لنڈن میں اینیبلس پہ ملے تھے, اس کی بھی تصویر ہے میرے پاس. پھر میں نے ان کو بتایا تھا کہ یو نو آپ شاید پہچان نہیں رہے, آپ نے مجھے ایک دفعہ کال کی تھی. سو خیر ہی واز ویری سویٹ. انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا دیکھو میرا دل دھڑکنے دو میں جو رول تھا وہ ایک, انہوں نے یہ مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسے نہیں سوچتے ایز این ایکٹر کہ آپ کا کیا رول ہے کیا نہیں ہے. میرا دل دھڑکنے دو میں چھوٹا سا رول تھا, بٹ دین یو نو آئی ریئلی کیم آؤٹ اسٹرانگ. تو میں نے اب ان کو بتا نہیں پا رہا تھا, بٹ کہ میں ان کو یہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا کہ دیکھیں مجھے جو وہ سینز ہیں ان سے تھوڑا سا مسئلہ ہے. خیر نہیں میں نے بہت لائٹلی ڈکلائن کیا تھا, جس پہ وہ مکیش چھابڑا جی جو ہیں وہ بڑے اپسیٹ ہو گئے تھے مجھ سے, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آج کے بعد تم انڈیا میں کام نہیں کرو گے. اچھا. تو کرنی ایسی ہوئی کہ ان کی بات بالکل صحیح تھی, کیونکہ اس کے کچھ مہینے بعد کوئی بھی انڈیا میں کام نہیں کر رہا تھا. بٹ گڈ کال فرام یور اینڈ, کیونکہ وہ شاید آپ ویسے بھی نہ کر پاتے جو حالات ہو. شاید نہیں, بٹ کال آئی تھنک کال اس کے اوپر ہی بیس تھی کہ مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے نام ہیں, انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا اور مجھے کہا کہ میری تو بہت خوش قسمتی ہے کہ کوئی بھی بڑا ایک اداکار اگر میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہو. لیکن جو چیز مجھ سے کی نہیں جائے وہ اسی لیے میں نے ڈرامے چھوڑے تھے 2013-12 میں, کہ جب میں ریڈی ہوتا ہوں تب میں کرنا چاہتا ہوں. اور کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ یار تم نے اتنے سال کچھ کام نہیں کیا اور اب جا کے تم نے پہلی سی. تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے بہت کام کیا. میں عاصم رضا اسکول آف فلم میں گیا ہوا تھا اور میں وہاں پہ چھتر کھا کے سیکھ رہا تھا. اچھا, بیک ٹو جو سونم کو بلور آپ مارے تھے. ہاں, تو جب میں سونم کو بلور مارا تھا تو تب میری ان سے بات ہوئی تھی, تو میں نے ان کو بتایا تھا.
تو وہاں پہ بھی ایک جو ہے نا میں نے ڈاک خانہ کھول دیا تھا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بلور مارنے کے چکر میں اکثر ڈاک خانہ کھول دیتا ہوں. تو جیسے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عاصم رضا اسکول آف فلم میکنگ میں بلور سے لے کے ایڈ ایکچولی ڈائریکٹ کرنے تک آپ نے سب کچھ کیا الحمدللہ. تو وہ جو انٹرو میں واپس میں جانا چاہوں گا جو ایز اے ویور ایک نظر آتا ہے کہ یار کہ شہری کو ہم نے زندگی گزار میں دیکھا یار اور اب ہم پہلی سی محبت میں دیکھ رہے ہیں یار what a long way he's come. It's been a very long journey. It's been a very long journey, and then you also when you look at your the work that you've done, you say یار اتنے کام تو 9-10 ڈرامے خالی کیے ہیں, تو یہ جو امپروومنٹ آئی ہے کرافٹ میں, کام میں, ایکٹنگ میں, یہ کیسے آئی؟ تو اس کی پھر یہ وجہ ہے ساری, یہ جو رگڑا لگا آپ کو 9 سال 10 سال. کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی. آئی تھنک وہ ایک کتاب میں نے آؤٹ لائرز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, اس پہ 10,000 رول سنا ہوگا آپ نے, 10,000 آور رول, کہ کوئی بھی کام آپ بہت ٹائم کرتے رہیں تو 10,000 گھنٹے اگر کر لیں آپ وہ کام, جی لیں اس کام کو, تو وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک اٹ واز آنیسٹلی اٹ واز دا ٹائم جب میں نے وہ بیہائنڈ دا کیمرہ کام کیا, جب میں ایک انٹرن سے لے کے 4th AD سے لے کے 3rd AD سے لے کے ان سارے پروسیس سے جب گزرا, تو مجھے اس کام کی اہمیت سمجھ آئی کہ اسکرین پہ جب آپ آتے ہو نا تو یہ ایک لگژری ہے. جو انسان اسکرین پہ کیمرہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ ایک لگژری ہے. اب اس لگژری کو حاصل کرنے کے لیے جو 100-150 بندہ پیچھے کام مزدوری کر رہا ہوتا ہے, اس کی محنت بھی لگی ہوئی ہے آپ کو کیمرہ کے سامنے لانے کے لیے. سو جب آپ کیمرہ کے سامنے آ کے آپ اپنا بیسٹ نہیں دے پا رہے ہو, تو آپ صرف اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہے, آپ وہ 150 بندے کو بھی لیٹ ڈاؤن کر رہے ہو. سو مجھے اس کی اہمیت سمجھ میں آنا شروع ہوئی. مجھے اب تو خیر فلم پہ کام نہیں ہوتا, بٹ فلم پہ فیتا جب چلتا تھا تو فیتے کے 1 سیکنڈ کی اہمیت سمجھ آنا شروع ہوئی کہ ایون کیا اہمیت ہے کیمرے پہ آنے کی. سو ڈیورنگ دیٹ ٹائم عاصم کے ساتھ میں نے ہمیشہ اپنے ہر انٹرویو میں, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں, میں عاصم کو بہت زیادہ عزت دیتا ہوں. میرے گرو ہیں, میرے استاد ہیں, میرے دوست ہیں. انہوں نے میں نے جتنی آنیسٹی سے انہوں نے مجھے سکھایا ہے اتنی آنیسٹی سے شاید انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا, کیونکہ ان کی بیٹی بھی آئی تھی انٹرن کرنے ہمارے پاس. اور یہ میں کہہ سکتا ہوں برنگس ٹیئرز ٹو مائی آئیز, کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اتنی مطلب مجھے لٹرلی چھتر مار مار کے سکھایا انہوں نے. کوئی بھی اداکار اپنا فن ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں نا بلی نے شیر کو سارا کچھ سکھا دیا, درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا. میں تو کہتا ہوں عاصم نے وہ بھی سکھایا, بیکاز کلر گریڈ پہ بٹھاتے تھے, مجھے بتاتے تھے, کہتے اچھا دیکھو اب اس کا کانٹراسٹ لو ہوا ہے تو کیا فرق آ رہا ہے دیکھو. تو اس طریقے سے کانٹراسٹ سکھایا, بتایا کہ اچھا میں اس میں اگر سیچوریشن بڑھا رہا ہوں, میں بلوز بڑھاتا ہوں, میں وارمتھ بڑھاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. کلر گریڈ سے لے کے ایڈٹ سے لے کے ایک چیز کے ساتھ بیٹھ کے میں مطلب انہوں نے لٹرلی میرے ساتھ میں AD تھا, میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا, تو وہ کوئز کرتے رہتے تھے, پوچھتے تھے اچھا بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے انہوں نے 180 رول 2014 میں مجھ سے پوچھا تھا, جب نیا میں نے شروع کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اچھا مجھے یہ کاٹنا ہے تو مجھے 180 رول سمجھاؤ. سو پھر میں نے جب وہ اس طرح کے سوال پوچھے تو میں نے پھر کتابیں لینا شروع کی, میں نے پڑھنا شروع کی کتابیں, میں نے کافی لوگوں کے انٹرویوز دیکھنا شروع کیا, ایکٹرز کے انٹرویوز دیکھنا شروع کیے, میں نے ریسرچ کرنا شروع کی. ایک چیز میں ہمیشہ میں اچھا تھا, میں ہارڈ ورک میں اچھا تھا تو وہ میں نے بہت کرنا شروع کر دیا.